بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میت کے وارثہ اس کو قبر کے اندر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے اندر میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب یہ میت کے وارثہ میت کو دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر ان پر پھینکتا ہے تو ان سے کیا کہتا ہے، اور قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس منزل میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اگر اس منزل میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے۔ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جائے اور مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ انسانوں کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اور اس کو دفنانے والے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس جاتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ تو اب وہاں قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے حمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں، جن سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کی یاد دلاتا ہے اور اس سے بہت برکت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر مبارک پر جانے کی اجازت چاہی، اور جب تمہاری موت آ گئی اس کے بعد تمہارے تمام رشتے تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم بہت زیادہ مضبوط بنایا کرتے تھے اس میں تمہارے دشمن آ کر عباد ہو گئے۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک کمرے سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا بہت نقصان ہوا۔ معزز دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے وہ پاؤں کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو اس کو نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھا رہا تھا، ابھی اسے ذرا آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید اور ذکر الہی اس کو روک دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، ادھر تیرا راستہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسی طرف سے اسے راستہ نہیں ملتا، وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ صبر ایک کونے میں کھڑا ان باتوں سے کہتا ہے کہ میں تو انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو اس کی طرف سے میں ہمدردی کروں، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس کو دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ پیارے دوستو، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے وارثہ چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اور ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوتی ہیں، بال اتنے بڑے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کاندھے سے لے کر دوسرے کاندھے تک کتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کے معاملے میں یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ پھر ایسی ڈرونی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ پیارے دوستو، ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو اگر تمام دنیا کے جنوں انس مل کر اٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے۔
اور اس کے بعد دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہاری رہنے کی ہے، اسی وجہ سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہ وہاں ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ قیامت تک انہی بہاروں میں رہیں گے۔ پیارے دوستوں، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب جب نافرمان، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں کی طرف دھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں پر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں دونوں طرف سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہوتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ وہ ان ہر سوال کے جواب دیتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے ان کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گزر کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں اوپر کی طرف دیکھ، جنت کا دروازہ دکھتا ہے، جنت کے باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی کہ اس حسرت جیسی پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اسی لیے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ ان کو آتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔